neglect کرتا ہے, کام پہنچاتا ہے. In the last lecture, جہاں جو لیکچرس موضوع پہ تھا ڈز اے مین تھنک, کیا آدمی سوچتا ہے, تو آئی میڈ اٹ ویری کلیئر کہ آدمی نہیں سوچتا ہے بلکہ باہر سے آئے ہوئے تصورات میں انتخاب کرتا. بٹ ناؤ اٹ از اسٹل ٹو ڈیسیشن ٹو بی میڈ کہ دی فرسٹ امپریشن کون ریکارڈ کرتا. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جملہ احساسات, ایموشنز, فیلنگز کا سینٹر جو ہے دل ایک ایسے سیسموگراف کی طرح جیسے زلزلہ پیما آلہ ہوتا ہے کہ کہیں ذرا سے بھی لرزش ہو تو وہ آلہ سے ریکارڈ کرتا ہے. دل بھی کوئی ایسا ہی آلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نرم و نازک گوشت کا ایک ایسا رتھڑا بنا رکھا ہے کہ جب بھی کہیں کوئی اسٹیمولس کریٹ ہوگا اس کا سب سے پہلا امپریشن جو ہے وہ دل پہ ہے. سائیکولوجیکلی دل پہ 6 قسم کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں. ایک ریسیپٹر جو پازیٹیو ریسیپشنز میں ہوتے ہیں اور 3 ریسیپشن ہوتے ہیں جو نیگیٹو ریسیپٹر. بدقسمتی سے آج کل دیکھا گیا کہ سارے ریسیپٹرز نیگیٹیوٹی ریسیو کر رہے ہیں, مگر جب دل کسی فرسٹ امپریشن کو ریکارڈ کرتا ہے تو آج خود اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتا, اس لیے وہ اسے دماغ کو ہاف اے سیکنڈ میں بھیجتا ہے. وہ تمام امپریشن جو دل ریکارڈ کرتا ہے وہ ہاف اے سیکنڈ میں دماغ تک پہنچتے ہیں. دماغ جو شاید کائنات بالا اور زیریں میں سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ کمپیوٹر ہے, اس کے ڈیٹا پہ منحصر ہے کہ اس سوال کو کیسے انٹرپریٹ کرتا ہے اور کیسے اسے جواب دیتا ہے. موسٹلی ہمارا دماغ جو ہے جو اس کے پاس موجود ڈیٹا ہے, چونکہ میموری اللہ نے ہمیں ظاہر دی ہے اور یہ کسی اور پہلے ٹیچر میں تھی نہیں. تمام لرننگ کا اصل باعث میموری ہے کہ ہم جو آبا و اجداد سے لیتے ہیں, جو ارد گرد سے کلیکٹ کرتے ہیں, وہ ہم ایک میموری میں محفوظ کر دیتے ہیں. اگر تو آپ کے اس امپریشن کا جواب آپ کی میموری سے نکل آئے تو دماغ آپ کو ایک کوہیرنٹ لاجیکل آنسر دے دیتا. مگر بعض اوقات دیکھا گیا کہ ایموشن اتنا سفسٹیکیٹڈ ہوتا ہے اور جو باہر سے آئی ہوئی فیلنگ اتنی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے ہمارے باطن میں ریکارڈڈ نہیں ہوتی. جیسے فرسٹ امپریشن آف لو ہے, فرسٹ امپریشن آف تھینکفلنس ہے, اس کی کوئی مقدار ہمارے برین میں پہلے سے موجود نہیں ہوتی. تو جب اس قسم کا کوئی جذبہ بیدار ہو تو دماغ بے بسی فیل کرتا ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی ڈیٹا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو ریسیو کر کے ریپلائی کر سکتے. یہ تسبیحات الہیہ جو آپ دیکھتے ہو, اللہ کے نام, اللہ کی طرف رجوع, ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ جس میں کچھ نہ کچھ ڈیٹا اللہ کی طرف سے محفوظ رہتا ہے. جب ہم خدا کی کوئی بات سنتے ہیں تو اس سے پہلے وہ ڈیٹا ہمیں انٹرپریٹ کر کے بتاتا ہے کہ فلاں چیز اللہ کو اچھی لگتی ہے. قرآن ڈیٹا ہے, حدیث ڈیٹا ہے. اگر اس کا کچھ حصہ ہمارے ذہن میں موجود ہو تو ہم ایزیلی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وی ہیو ریسیوڈ اٹ فرام گاڈ اور ادر رائٹ. مگر بسا اوقات انسان کی تغافل شاعرانہ سمجھ لیں, تجاہل عارفانہ سمجھ لیں کہ وی ڈو ناٹ گیو مچ امپورٹنس ٹو دی ڈیٹا آف دی پاسٹ, یا ہم اس ریلیجس ڈیٹا کو خود حاصل نہیں کر رہے ہوتے. ہماری جو بیسک انٹیلیجنس ہے اس کا انحصار ایسے لوگوں پہ ہوتا ہے کہ جو بڑے محدود ڈیٹا کے خود مالک ہیں. ایک محدث جو ہے لازم نہیں ہے کہ وہ تمام ریلیجن کو جانتا ہو. ایک فقی جو ہے بعض اوقات الزام لگتا رہا کہ فلاں صاحب جو ہے, امام ابو حنیفہ پر بھی الزام لگتا رہا کہ جی انہوں نے کمزور حدیث کوٹ کیا. اسی طرح امام حجت الاسلام محمد بن احمد الغزالی پہ الزام لگتا رہا کہ انہوں نے کمزور حدیث کوٹ کیا. یعنی باوجود بہت بڑے صوفی رحمانیت کے طرف بہت بڑے ولی اللہ ہونے کے, ان کی ریفرنسز ٹورڈ دی نالجز ور ویری ویک. دیٹ بیکمز اے پرابلم.
اور باوجود بڑی اچھی انٹینشنز کے جب ہم ٹوڈے وی ریپرزینٹ دوز پیپل ایز دی پیپل آف گاڈ، تو پہلا کوشچن جو ہے کہ اکیڈیمکس کا یہ کرتا ہے کہ ان کی فلاں حدیث جو ہے معتبر نہیں ہے، متواتر نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، حسن نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. تو اس لیے خدا کا یہ کہنا ان لوگوں کے بارے میں دوز who do not believe in the message at all، جو خدا اور رسول کو بے اعتباری سے دیکھتے ہیں اور ان کا کوئی رجحان اس طرف نہیں ہوتا، جب ان کو یہ سمبل پہنچے گا تو وہ اس سمبل کو انٹلیجیبلی ریڈ نہیں کر سکیں گے، اور وہ اسے اپنا وہمہ اور وسوسہ خیال کرتے ہوئے خدا آؤٹ بن جاتا ہے، کیونکہ ان کی انٹائر اپروچ اتنی غلط ہوتی ہے. ایک لمحاتی فکر میں وہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ اسبات مہیا نہیں کر سکتا جو اس کے پاس. یہ آپ کے فرمودات ہیں دل کے بارے میں، اس میں اور ہمارے جو موجودہ علم ہے جس سے متعلق، اس میں خاصا فرق ہے. Nothing but more the progress we are making in sciences, they are agreeing with me rather than اگلے 2-4 تھیسس بھی جو میں نے دیے تھے سائنسز ایگری نہیں کر رہی تھی 10 سال پہلے، بٹ اب ایگری کر گئی ہیں. پرٹیکولرلی جب میں یہ کہتا there is no free will and we are only to choose there، تو بڑی دیر کے بعد 10 years after ڈاکٹر مارکس کے ایکسپیریمنٹ جو دماغ پر ہوئے ہیں، مین وجہ جو ایگریمنٹ کی نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ سائنسز ابھی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی کہ وہ اس مذہبی حوالے کو پراپرلی سمجھ سکے. اب جو سائنسز ہیں وہ برین ورک چونکہ شروع ہے، ریسرچ شروع ہے، تو اب بہت سارے جو باتیں میں نے پہلے کی ہوئی تھی 10 years before 12 years before in different lectures they were there say اب جا کے سائنسز ان سے ایگری کریں. آف لیٹسٹ یہ تھا کہ میں نے بہت پہلے ایموشنز اور فیلنگز کو سائنس قرار دیا تھا آج سے 10 سال پہلے. ظاہر ہے کہ میرے اپنے مذہبی ماحول سے تو تصدیق نہیں نکل سکتی تھی، نہ یہ ان میں سے کوئی ایسا شخص تھا جو اس ذہنی اور علمی سطح پہ کوئی چیز سوچ رہا تھا. بٹ ڈل کارنیگی فاؤنڈیشن کے 12 سال کے تجربات کے بعد they confirmed exactly what I had said about the thought. میں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ خیال ایک فیملی کی طرح ہے، ان کے بچے ہیں، ان کی نسلیں ہیں، اور یہ سائنٹیفک طور پر بیہیو کرتے ہیں. اب آ کے سائنسز اس بات سے اگری کر رہے ہیں. Maybe today if I say something for another century is exhausting almost this pattern، اور نئی سینچری کم از کم ہاف وے آ گئی ہے، اگلی سینچری جو ہے یہ برین پہ ریسرچ کی ہے، تب شاید لوگ ان باتوں سے بہت آسانی سے اگری کر سکیں گے. سر مائی نیکسٹ ایک ضمنی سوال ہے سر اسی میں کہ جب ہم کچھ سوچتے ہیں تو کرنٹ تھاٹس چل رہے ہیں جو انوائرمنٹ کے متعلق ہے، ہماری کرنٹ سچویشن کے متعلق ہے، پھر کچھ آئیڈیاز ایسے ہیں جو سب کانشیس میں ہیں، پھر کچھ اور آئیڈیاز ہیں جو کچھ انر کور کے اندر ہیں جو شاید میں کسی سے اپنے آپ سے بھی کم شیئر کرتا ہوں، کسی گھر والوں سے بھی نہیں کرتا، دوستوں سے بھی نہیں کرتا، میں نے چھپا کے رکھے ہیں. سو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ قلب جو ہے جس کو اللہ قلب کہتا ہے اور ہم اس قلب کو ہارٹ کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں، کیا یہ قلب جو ہے دس از ہارٹ آف دا مائنڈ؟ It's not hard of the mind. Mind is a very simple computer. اگر آپ دیکھو اگر جنگ پلاسی کا سن آپ نے نہیں پڑھا ہوا نہیں اس میں ڈالا ہوا تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لو یہ آپ کو پلاسی کا سن نکال کے نہیں دے سکتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن ڈیٹا تو سارا برین میں ہوتا ہے مگر امپریشنل ڈیٹا سارا دل میں ہوتا ہے. باقی رہی وہ بات جو آپ نے پہلے کہی کہ بہت ساری چیزیں میں چھپا لیتا ہوں، آپ چھپا لیتے ہیں، مگر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو پوری سائنسز آف ہارٹ کے مالک ہوتے ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کیا چھپائے پھرتے ہو. سر ایک مزید ضمنی درد نہیں آ رہا سر، وہ لوگ جن کے ہارٹ، اگر آپ ضمنیاں بڑھاتے جائیں گے تو سوال تو کوئی بھی ختم نہیں ہوگا. ویسے اس کو ختم کر رہا ہوں جس طرح سر وہ لوگ جن کی ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو گئی، ہارٹ کی کوالٹی ایک ہے چاہے ٹرانسپلانٹ ہو یا نہ ہو،
क्वालिटी एक है, वही जैसे आप बहुत केयर करते हो, इसका जेनेटिक कंपैरिजन करते हो, इसका ब्लड लाइन देखते हो सारी, तो इट इज़ जस्ट लाइक एक उस दिल में जो आपकी पूरी मालूमात तबीयत है वो सारी जमा नहीं होती, डाटा तो पहले से महफूज होता है। मसलन आजकल क्लोन बनाने में सबसे बड़ी मुश्किल है, क्लोन तो बन जाएगा मगर वो मेमोरी जो है जो एक पहले बंदे की थी, जो अंदाज था, गुफ्तगू था, वो कैसे कन्वर्ट होगी। तो ऑफ लेट दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट एंड कैरी द मेमोरी टू द क्लोन। जब वो क्लोन में मेमोरी चली जाएगी तो इट विल बी एबल टू एग्जैक्टली बिहेव लाइक द फर्स्ट मैन। इसी तरह दिल का ताल्लुक जो है वो इस चीज से नहीं होता। क्वालिटी सब दिलों की एक तरह से होती है, यानी जो ये समझिए कि एक आला है जो आपको सूट नहीं करता, मगर आपके दिल जैसे हजारों दिल होंगे जो अगर चेंज कर दिए जाएं तो फीलिंग उसी तरह की होगी। ये जो आप बड़ी एहतियात करते हो कि जिस्म से कबूल करो, मैं तो समझता हूँ ये भी इसलिए कि कोई दिल उस दिल से मुशाबे न होगा तो आपका दिल उसे कबूल नहीं करेगा, या आपका जिस्म कबूल नहीं करेगा, या आपका जहन कबूल नहीं करेगा। इट इज रिजेक्टेड टिल ए हार्ट sits right fixed in its own उसे मिजाज और मूड में बैठेगा, तब वो दिल जिस्म कबूल करेगा। जिस्म पूरे एक माहौल की तरह, उसको पता है कि माई हार्ट इज सिक सो ही नीड्स ए रिप्लेसमेंट। जब उसको रिप्लेसमेंट होगी तो दिल पहले चेक कर लेगा कि ये दिल मेरे साथ चलता भी है कि नहीं। ये सारे एक साइकिक इफेक्ट्स रखते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, मेरी रिकॉर्डिंग का फायदा नहीं होगा अगर फ्री वाले मोबाइल ना ऑफ कर दूं, क्योंकि वो SMS जा रहा है ना, उसमें मेहरबानी बस आप करें। मेरा ख्याल है मेरा भी वक्त तो खुला रहता है। नहीं ठीक है, बात थैंक यू फॉर द वार्निंग। नहीं करने में जी जी अशरफ, ये कहते हैं अल्लाह ताला कहता है जी मेरे पास कल्ब सलीम लेके आओ, मेरे पास कल्ब सलीम लेके लौटो। तो ये मैं अपने कल्ब को, ठीक है मैं मान लेता हूँ ये कल्ब यही है, इसी को ठीक करना है, और तो मेक इट कल्ब सलीम, इसको ठीक कैसे? असल में सलीम उस वक्त बनना शुरू हो जाता है जब आप इस्लाम को कबूल कर लेते हो। तो इस्लाम की कबूलियत जो है कल्ब सलीम की इब्तदा है। बाकी तो फिर इंसानों की ईमान के लिए जद्दोजहद, रैंक्स के लिए जद्दोजहद होती है। मगर जब आपने कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो आपने तस्लीम कर लिया और इस्लाम में आ गए। अब देखिए एक इत्तेफाक की बात है कि जब हम जन्नत और जहन्नुम के टेस्ट लेते हैं और मैं पूछता हूँ अल्लाह से कि मैं वो मिनिमम क्या है जिस पे तू जहन्नुम को मुझसे अवॉइड करेगा, और वो मिनिमम क्या है जिससे मैं जन्नत का हकदार ठहरूंगा, तो ना उसमें नमाज है, ना रोज़ा है, ना इबादत, कुछ भी नहीं है, बल्कि एक फाइनल हदीस है आका और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के ज़मन में वो आई है और बिल्कुल वो हदीस मुस्तनद है, उसमें किसी किस्म का शाइबा या शुबा नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया उस पर दोज़ख की आग हराम कर दी गई। सो अगर आप देखें तो कल्ब सलीम की इब्तदा वो पहला कलमा है, जब मैंने दिल से अल्लाह को अल्लाह माना और रसूल को रसूल अल्लाह माना तो मैं जहन्नुम से आज़ाद हो गया। और इसी दिल की अल्लाह तलाश कर रहा है कि पहले दो बड़ी तस्लीमात से गुजरो तो आपका दिल कल्ब सलीम हो जाता है। एक तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सब इसी